یہ ڈیجیٹل میپنگ اور جیو ٹیگنگ شروع ہو جائے گی ہماری انشاءاللہ. یعنی کہ سی ایم پنجاب کا ڈیجیٹل پنجاب کا ویژن میٹیریلائز ہو رہا ہے, امپلیمنٹ ہو رہا ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ بڑی زبردست ایڈوکیٹ ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آپ نے اگر دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا ہے تو آپ کی ڈیجیٹلائزیشن بہت ضروری ہے. بالکل. اب دیکھیں نا جتنے لوگ آتے جاتے ہیں, اب افغانستان میں اتنی ان کی کیمپین فول پروف نہیں ہو رہی, ان کا میکنزم اتنا اچھا نہیں ہے, اس میں کافی کمیاں کوتاہیاں ہیں جس کے ایفیکٹ پاکستان پہ بھی وہ پھر وائرس ادھر ٹریول کر کے آتا ہے. جب موومنٹ ہوتی ہے لوگوں کی, بارڈر کراسنگ ہوتی ہے تو ادھر. اس وقت 41 فزیکل کیسز ہو گئے ہیں پاکستان میں, 10 آپ کے سندھ میں, صحیح, کیونکہ وہی رحیم یار خان سے ادھر, بالکل, اور پھر ادھر سے جو بلوچستان سے بھی سندھ کی جو سرحد, 7 کے قریب کے پی میں ہے, 1 پنجاب میں اور 1 اسلام آباد میں. اب جو انوائرمنٹل سیمپلز پہ آپ آ جائیں, ہمیں ہمارے بہت سارے انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں جس میں WHO ہے, ہمارے یونیسیف ہیں, ہمارے بل گیٹس فاؤنڈیشن ہے, روٹری ہیں, یہ سارے ہمیں گاوی یہ ہمیں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. ہماری ویکسینیشن کی سپلائی بھی بہت ساری آتی ہے, پھر یہ مانیٹرنگ میں, تھرڈ پارٹی آڈیٹنگ میں, اور یہ ویسے بھی ہمیں فلی سپورٹ کر رہے ہیں. اس دفعہ یہ جو اب شروع ہوئی ہے کل, یہ بلا تفریق پورے پاکستان میں یہ نیشنل امیونائزیشن کیمپین ہے, اور اس میں بلا تفریق تمام 5 سال سے جو کم عمر کے بچے ہیں ان کو یہ قطرے پلائے جائیں گے, اور اس سے پورے پاکستان میں یہ جو سرکولیشن شروع ہو چکی ہے وہ بریک ہوگی, یہ بریک ہوگی. بالکل, یہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے. بالکل. تو یہ جب بریک ہوگی تو خود بخود آپ کا پولیو جو ہے وہ خود بخود اس کی کم ہوگا اور اپنی موت خود مر جائے گا. بالکل. کہ یہ جو قطرے ہیں نا, 2 قطرے جو ہوتے ہیں, ان کے کوئی مضر سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے. صحیح. اور ان کا اثر صرف 1 مہینہ رہے گا, لیکن اس سے وہ جو سرکولیشن ہے وہ بریک ہو جائے گی. بالکل. آپ کے بچے اور محفوظ ہو جائیں گے. محفوظ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری جو روٹین امیونائزیشن ہے وہ تو 90% ویسے ہی ہے, جس کی وجہ سے بچت ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. کیونکہ اس کا دیکھیں علاج نہیں ہے, یہ تو صرف پریونشن سے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم بخاری. ناظرین, آج کی ہماری گیسٹ ہیں محترمہ عظمیٰ کاردار صاحبہ. آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کی فوکل پرسن ہیں برائے پولیو. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ پولیو کی جو کیمپین جاری ہے اس کے بارے میں پنجاب حکومت کتنا پرعزم ہے پولیو کے خاتمے کے لیے. مس السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں مس؟ الحمدللہ. مس پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ سی ایم نے بڑا آپ پہ کانفیڈنس ڈپوز کیا ہے اور آپ کو فوکل پرسن ایک ایسی چیز کا بنایا ہے جو گورنمنٹ کی پرائیورٹی ہے کہ ختم کرنا ہے پولیو ملک سے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بہترین چیف منسٹر ہیں, اور ان کی نظر ہر طریقے سے پبلک انٹرسٹ کے اوپر ہوتی ہے کہ کس طرح سے صوبے کے عوام کی انہوں نے زندگی میں بہتری لانی ہے, ان کی خدمت کرنی ہے. اور پولیو سے پنجاب کو فری کرنا ان کی ٹاپ پرائیورٹی ہے. اور اس کے لیے انہوں نے ایک تو مجھے اپوائنٹ کیا ہے, دوسرے انہوں نے پروونشل ٹاسک فورس کی ایک ڈیڈیکیٹڈ میٹنگ کروائی تھی, جہاں سے انہوں نے کلیئر انسٹرکشنز بھیجی تھیں کہ مجھے 0 پہ آپ نے لا کے دینا ہے. ہماری جو اچیومنٹ ٹارگٹس ہیں وہ 100% پورے ہونے چاہیے, اور پنجاب کو میں ٹوٹلی پولیو فری دیکھنا چاہتی ہوں. تو اس کے لیے پوری ایک ہائی لیول میٹنگ تھی. اس میں ہماری ساری جو میکنزم ہے, جو ہمارا سسٹم ان پلیس ہے پنجاب میں, اس کو انہوں نے جائزہ بھی لیا, اس کے متعلق ہدایات بھی دیں. اور اب تو جیو ٹیگنگ ہم کر رہے ہیں, اور ہماری جز جو ہے وہ جو ایک ڈیجیٹل میپنگ ہے وہ بھی شروع ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی وہ جب خود ایک پرسنل سپرویژن میں وہ اس کیمپین کو لیڈ کر رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے اس کی لانچ بھی خود اپنے ہاتھوں سے بچوں کو پولیو کے ڈراپس پلا کے کی. تو جب آپ کا جو چیف ایگزیکٹو ایک کیمپین کو ہیڈ کرتا ہے تو پھر
اس کی کامیابی میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جانا چاہیے آپ کو. اچھا میں بتائیے گا، جس طرح آپ نے بتایا کہ جیو ٹیگنگ بھی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے ریئل ٹائم سسٹم میں اپڈیٹ ہوگا ڈیٹا اور پتہ چلے گا کہ کتنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے اور کس کس آبادی میں پلائے گئے، ایسے ہی ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو یہ مینولی ہوتا تھا کہ ہماری جب ٹیمز جاتی تھیں گھروں میں تو ہر ٹیم میں 2 ممبر ہوتے ہیں، ایک حکومتی جو ایک سرکاری ملازم ہوتا ہے اور ایک پرائیویٹ. جو سرکاری ہوتے ہیں وہ ڈیٹا مینٹین کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کس گھر میں گئے، اس کا اندراج ہوتا ہے، کتنے بچے ہیں، کتنے مس ہوئے، کتنوں کو ویکسین دی گئی، پورا جو ڈیٹیل ہے وہ اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے تھے اپنے ہاتھ سے. اور جو میپنگ ہوتی تھی جہاں جہاں جن گھروں میں انہوں نے جانا ہوتا تھا ڈیلی، وہ بھی ایک آپ کو پتہ ہے کہ وہ خود مینولی ان کی ایک پیپر پہ ان کے ساتھ ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ ایک ایپ ڈیولپ کی گئی ہے گز کے ہیلپ سے، اس ٹیکنالوجی سے، جس میں ڈیجیٹل میپنگ ہر ہمارے پولیو ورکر کے ہاتھ میں موبائل پہ وہ ایپ ہے اور یہ آف لائن چلتی ہے. اچھا. اس میں پورا وہ ڈیٹا جو ہے وہ اس کو انٹر کرتے ہیں اور پھر وہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ بھی جو ہمارے ڈیش بورڈز ہیں EOC میں وہاں پہ بھی شو ہوتا ہے، ہمارا جو فیڈرل میں ہے وہاں پہ بھی شو ہوتے ہیں، یعنی کہ ریئل ٹائم اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. جی. اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ جی آپ کہہ دیں کہ ایک ٹیم کوئی کہہ دے ہاں جی ہم یہاں گئے ہیں اور اصل میں وہ نہ گئے ہوں. صحیح. کیونکہ اس میں ایپ میں شو ہو جاتا ہے کہ یہ گھر آپ نے ٹچ کیے ہیں اور یہ آپ نے نہیں ٹچ کیے. تو اس میں ایک فول پروف قسم سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ پورا اس کا جو ڈیٹا ہے اور جو مانیٹرنگ ہے، انٹرا کیمپین مانیٹرنگ، وہ بڑی آپ زبردست طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. اب اس وقت ہمارے پورے لاہور ڈسٹرکٹ میں یہ ہے اور ایک آدھ کوئی اور ڈسٹرکٹ ہے. اب ہم اس میں نیکسٹ دسمبر میں انشاءاللہ یہ پورے پنجاب میں یہ ڈیجیٹل میپنگ اور جیو ٹیگنگ شروع ہو جائے گی ہماری انشاءاللہ. یعنی کہ CM پنجاب کا ڈیجیٹل پنجاب کا ویژن میٹیریلائز ہو رہا ہے، امپلیمنٹ ہو رہا ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ بڑی زبردست ایڈوکیٹ ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آپ نے اگر دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا ہے تو آپ کی ڈیجیٹلائزیشن بہت ضروری ہے. یہ جو پچھلا آپ جب نواز شریف صاحب آئے تھے 21 اکتوبر کو پچھلے سال، تو یہ چیف آرگنائزر تھیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ تھیں، اور انہوں نے پوری وہ جو کیمپین تھی وہ ڈیجیٹل طریقے سے اور ایپس کے تھرو انہوں نے مانیٹر کی تھی اور کروائی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ کتنی سکسیسفل تھی وہ. تو وہ تو چاہتی ہیں کہ ہر چیز میں جو ہے وہ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، ڈیجیٹلی ہر چیز کو ہم مانیٹر کریں تاکہ ہماری ایفیشنسی بڑھے اور جو بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ٹرانسپیرنسی آئے اور اس کی اکاؤنٹیبل. آپ نے دیکھا ہے اپنا گھر اپنی چھت ہو جائے یا ہمت کارڈ ہو جائے یا کسان کارڈ ہو جائے، ساری چیزیں کوئی کسی بھی ہاتھ سے نہیں آپ نے جا کے کوئی یا مینولی نہیں کہیں سے آپ نے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروانا، سب آپ نے ایپس پہ کرنا تاکہ وہ میرٹ پہ ہو، کوئی مینیپولیٹ نہ کر سکے اور میرٹ پہ ہو. اچھا میں بتائیے گا کہ پولیو ایک موذی معتدی بیماری ہے، یہ ماحولیاتی نمونے کس طرح لیے جاتے ہیں اور کتنا امپورٹنٹ ہے انوائرمنٹل سیمپلز لینا پولیو کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے اور میرے خیال میں لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو اس کے متعلق معلومات بھی صحیح نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اتنے اندرونی بیرونی دشمن ہیں، وہ گمراہ کن قسم کی افواہیں پھیلاتے ہیں پولیو کے متعلق. خاص طور پہ KP بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہے کتنے ان کو سیکیورٹی کے بھی ایشوز ہوتے ہیں. اللہ حالانکہ شکر ہے کہ پنجاب میں الحمدللہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ میں بھی جب اپنے بچوں کو قطرے پلائے میں نے جب بچپن میں، تو میں سمجھتی تھی کہ ایک دفعہ قطرے پلوا دیے تو وہ کافی ہے اور وہ سفیشینٹ ہے، ایک روٹین امیونائزیشن ہو گئی ہے، اب دوبارہ ان کو پلانے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ہماری امپورٹیشن ہے، امپورٹیشن سے مراد یہ ہوتی ہے جو ہماری ہائی رسک موبائل پاپولیشن ہے، لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں. ہماری جو بارڈرز ہیں KP سے بھی ملتے ہیں، سندھ سے بھی ملتے ہیں، پھر وہ بلوچستان اور افغانستان سے. اس وقت 193 ممالک ہیں پوری دنیا میں، اس میں سے صرف 2 رہ گئے ہیں جو ابھی بھی
अनफॉर्चुनेटली अभी भी पोलियो से लड़ रहे हैं, और उनमें वो दो कौन से हैं, एक हम हैं और एक अफ़गानिस्तान है। कोई भी मुल्क जो है वो नहीं चाहता कि पोलियो वहाँ पे जाए दोबारा। आपको पता है मैं पिछले साल उम्रा करने गई तो एक सऊदी खड़ा हुआ था, उसने कहा 2 ड्रॉप्स पोलियो ट्रू, यानी कि मुंह में खोलो मैं आपको। अब एम्बेरसमेंट भी होती है, एक ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी लगती हैं, फिर हम आइसोलेट भी हो जाते हैं। कौन चाहता है? अब इंडिया सबसे ज़्यादा शोर इंडिया में चाहता है ये बिल्कुल, वहाँ तो चूँकि वैसे ही हमारे बॉर्डर बंद हैं तो वो मामला आमदोरफ्त है ही नहीं। लेकिन अफगानिस्तान में बहुत पोरस बॉर्डर है। आपको पता है कि हमारी जो पश्तून बहन भाई हैं उनकी शादियाँ हुई हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, मिलना मिलाना है। मैं पिछली कैंपेन में एक UC10 में थी, वहाँ पे 90% पश्तून पॉपुलेशन पिंडी में, तो जब हाँ वो एक UC10 है वहाँ पे। अब देखें ना जितने लोग आते जाते हैं, अब अफ़गानिस्तान में इतनी इनकी कैंपेन फूल प्रूफ नहीं हो रही, उनका मैकेनिज़्म इतना अच्छा नहीं है, उसमें काफ़ी कमियां कुताहियां हैं जिसके इफेक्ट पाकिस्तान पे भी वो फिर वायरस इधर ट्रैवल करके आता है। जब मूवमेंट होती है लोगों की, बॉर्डर क्रॉसिंग होती है तो इधर इस वक्त 41 फिजिकल केसेस हो गए हैं पाकिस्तान में। फिजिकल, मैं एनवायरमेंटल सैंपल पे अभी आई नहीं हूँ, मैं अभी आती हूँ उस पर। फिजिकल से मुराद ये है कि एक्चुअल जो बच्चे को रिपोर्ट हो गई हैं जो पैरालिसिस जब हो जाता है, उसमें से 21 जो है वो बलूचिस्तान में, 21 बलूचिस्तान में, ठीक है। उसकी वजह ये है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपकी देखें ना वहाँ से सरहद अफगानिस्तान से मिलती है, बिल्कुल ठीक है। 10 आपके सिंध में, सही, क्योंकि वही रहीम यार खान से उधर, बिल्कुल, और फिर उधर से जो बलूचिस्तान से भी सिंध की जो सरहद 7 के करीब KP में है, 1 पंजाब में और 1 इस्लामाबाद में। अब जो इन्वायरमेंटल सैंपल्स पे आप आ जाएं, हमें हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं जिसमें WHO है, हमारे यूनिसेफ हैं, हमारे बिल गेट्स फाउंडेशन है, रोटरी हैं, ये सारे हमें गावी, ये हमें हमारे साथ खड़े हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी वैक्सीनेशन की सप्लाई भी बहुत सारी आती है, फिर ये मॉनिटरिंग में, थर्ड पार्टी ऑडिटिंग में, और ये वैसे भी हमें फुली सपोर्ट कर रहे हैं जी। ये जो इन्वायरमेंटल सैंपल्स हैं ना, ये मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं जहाँ पे इन्होंने अपनी ये WHO वाले वहाँ से पिक करते हैं। और ये सैंपल कहाँ से लिया जाता है? ड्रेन्स में, सीवरेज से। सही। ये स्टूल के थ्रू ट्रैवल करता है वायरस, तो ये सैंपल उठाए जाते हैं मुख्तलिफ पॉइंट से जहाँ से सीवरेज गुजर रहा होता है। वो फिर सैंपल जाता है हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है उस लेबॉरेटरी में जाता है इस्लामाबाद। वहाँ पे फिर इसकी सारी वो डिटेल टेस्टिंग होती है, और वो फिर हमें बताते हैं कि ये आया सैंपल जो है इसमें पोलियो वायरस है कि नहीं है, यानी कि वो पॉजिटिव आया है कि वो सैंपल नेगेटिव आया है। और फिर उसके बाद उसकी जेनेटिक डेवलपमेंट भी वहाँ पे होती है। जेनेटिक डेवलपमेंट से हमें पता चलता है कि वायरस कहाँ से ट्रैवल करके आया है। बिल्कुल। यहाँ से जो ये सैंपल हमारे पंजाब से देखें ना, ये सैंपल हमारे तकरीबन 2023 में 11 सैंपल्स थे हमारे, और जी जो कि पॉजिटिव आए थे, और 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे इन्फेक्टेड थे 2023 में, क्योंकि बहुत हद तक पोलियो फ्री था पंजाब। 21-22 में फ्री था, 23 में, बिल्कुल 22-23 जी हाँ, 21-22-23 तीन साल हम लोग। फिर 2024 में हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट इन्फेक्टेड हो गए, यानी कि 13 से ये इन्वायरमेंटल सैंपल जो पिक करके हमने भेजे ड्रेन से, सीवरेज से, जहाँ से भी, तो ये 13 डिस्ट्रिक्ट्स में निकल आए। अब अंदाज़ा करें कि ये इसका मतलब सर्कुलेशन कितनी तेज़ हो गई है इनकी, यानी कि आबादी जो नकल पजीर हो रही है उसकी वजह से 13 डिस्ट्रिक्ट इफेक्ट हो गए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं से तो ये आया ना वायरस। और फिर हमारा जब जेनेटिक डेवलपमेंट हुई, कोई लकी मरवत से है, कोई टांग से है, कोई खुशदार से ये वायरस का सैंपल, तो इधर के तो लोकल नहीं थे ना वो। बिल्कुल सही। आए तो भाई दूसरी जगह से आए ना फिर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी हमारे 45 सैंपल्स जो हैं वो पॉजिटिव है,
انفارچونیٹلی. تو اس جو وائرس کی سرکولیشن کو جو بریک کرنا جو ہے یہ اشد ضرورت ہے. اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کیمپینز ہو رہی ہیں, ایک ہماری سپٹمبر میں ہوئی تھی, ٹھیک ہے, وہ محدود ہوئی تھی, وہ آؤٹ بریک رسپانس تھا. آؤٹ بریک رسپانس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 15-16 ڈسٹرکٹس جو ہمارے انفیکٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, ان میں صرف وہ کیمپین ہوئی تھی 7 دن. جی بالکل ایسے. اس دفعہ یہ جو اب شروع ہوئی ہے کل, یہ بلا تفریق پورے پاکستان میں یہ نیشنل امیونائزیشن کیمپین ہے. اور اس میں بلا تفریق تمام 5 سال سے جو کم عمر کے بچے ہیں ان کو یہ قطرے پلائے جائیں گے. اور اس سے پورے پاکستان میں یہ جو سرکولیشن شروع ہو چکی ہے وہ بریک ہوگی, یہ بریک ہوگی. بالکل, یہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے. بالکل. تو یہ جب بریک ہوگی تو خود بخود آپ کا پولیو جو ہے وہ خود بخود اس کی کم ہوگا اور اپنی موت خود مر جائے گا. بالکل. تو اس لیے یہ اشد ضروری ہے. اب تو وائٹامن ڈی بھی بچوں کو ساتھ اس کے دی جا رہی ہے. اور کل ایک دن میں آپ کو پتہ ہے 4-5 لاکھ بچے ہمارے صرف لاہور ڈسٹرکٹ میں. ہمارا پنجاب کا میکنزم ہماری 100% ایڈمنسٹریٹو سکسیس ہے اس کی. باقی ابھی صوبے جو ہے نا وہ ہمارے اس لیول تک نہیں ابھی پہنچ پائے ہیں. یعنی کہ لاہور میں 20 لاکھ بچوں کو پلانے تھے, 20 سے 22 لاکھ بچوں کو, کل 4 لاکھ پہلے دن میں ہی ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے 5 دنوں میں ہم ٹارگٹ لے لیں گے سارے. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے جو مسنگ بچے ہیں, ریفیوزل بار نہیں, ریفیوزل تو ہمارے کیا ہونا ہے, کیونکہ پنجاب میں سب کو پتہ ہے کہ یہ اگر ریفیوز ہوگا تو آپ پہ FIR بھی کٹے گی, آپ جیل بھی جا سکتے ہیں, اب سب کو پتہ ہے. جی. تو اس لیے ہمارا وہ اور سیکیورٹی ہماری سیکیورٹی مریم صاحبہ نے کہا 100% ہماری ہونی چاہیے پولیو ٹیمز کی. یعنی کہ پولیو ورکرز کو اس حوالے سے کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے, کوئی انسیکیورٹی نہیں. ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے, اور ہم نے ان کو جو ٹریننگ سیشن دیتے ہیں نا اس میں یہی ان کی کانفیڈنس بلڈنگ کرتے ہیں کہ آپ نے کسی سے الجھنا نہیں ہے, پیار سے محبت سے کہنا ہے. اور اگر کوئی پھر بھی آپ کو ریزسٹ کرتا ہے تو آپ نے آرام سے اپنا جو سینئر ہے نا اس کو بتا دیں, وہ جانے اس کا کام جانے. پھر وہ کس طرح سے سیکیورٹی کو انگیج کرتے ہیں, وہ کس طرح سے وہ ہینڈل کرتے ہیں, وہ مطلب ہمارے پولیو ورکر کو کوئی رسک ہم نہیں پہنچانا چاہیں گے. انہوں نے گھر گھر جانا ہوتا ہے. تو پنجاب میں تو یہ سچویشن ہے. KP میں اور بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی کے بہت مسئلے ہیں, مسائل ہیں, اور وہاں تو اور بھی گمبھیر سچویشن ہے. تو ادھر بھی پاکستان کی حکومت پوری کوشش کر رہی ہے, کیونکہ دیکھیں نا وہاں سے رکے گی چیز تو یہاں پہ رکے گی نا. پنجاب پہلے ہی انفیکٹ ہوا ان علاقوں کی وجہ سے, ان علاقوں کی وجہ سے ہم انفیکٹ ہوئے ہیں. ہمارا تو پولیو فری تھا 3 سال. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ اچھا پھر لوگوں کو میں یہ بھی تھوڑا سا آپ کے توسط سے بتانا چاہوں گی کہ یہ جو قطرے ہیں نا, 2 قطرے جو ہوتے ہیں, ان کے کوئی مضر سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے. صحیح. اور ان کا اثر صرف 1 مہینہ رہے گا, لیکن اس سے وہ جو سرکولیشن ہے وہ بریک ہو جائے گی. بالکل. آپ کے بچے اور محفوظ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری جو روٹین امیونائزیشن ہے وہ تو 90% ویسے ہی ہے, جس کی وجہ سے بچت ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. کیونکہ اس کا دیکھیں علاج نہیں ہے, یہ تو صرف پریونشن سے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں, جس طرح باقی دنیا کے ممالک نے کیا. اور ان کو بھی بڑا ٹائم لگا تھا, لیکن ہمیں دیکھیں نا یہ ختم کرتے کرتے پھر ایک سر اٹھا لیا, اور اس سے ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ ہو سکتا ہے. وہ ساری زندگی کے لیے ان کو ایک ڈسیبلٹی جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں تو پھر یہ سوچنا چاہیے, خاص طور پہ میں کچھ پوش علاقے وہاں پہ کچھ ریزسٹنس جب آتی ہے تو وہ بھی یہی شاید سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے تو ایک دفعہ پلا لیا, پتہ نہیں بار بار کیوں آ کے ہمیں تنگ کر رہی ہیں ٹیم. تو میں یہ اسی لیے آپ کو یہ انفارمیشن پہنچانا چاہ رہی ہوں, اگر وہ سن رہے ہیں, کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ جو ایک سرکولیشن انوائرمنٹل سیمپلز ہمارے پازیٹیو آنے شروع ہو گئے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے دوبارہ. بالکل. میں سے یہ بتائیے گا کہ انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ پنجاب کی سرحد مل رہی ہے سندھ سے, KP سے, تو ادھر ہم کس طرح مانیٹر کر رہے ہیں؟ جی کوئی ٹیمیں ہیں ہماری؟ جی دیکھیں, مریم نواز صاحبہ نے اس میٹنگ میں بہت کنسرن تھیں, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری جو انٹرا پروونشل ٹرانزٹ پوائنٹس ہیں اس پہ کس طرح سے مانیٹرنگ ہو رہی ہے, مجھے اس کی رپورٹ دی جائے. میں پھر ان کے انسٹرکشنز پہ میں گئی, میں اٹک خورد گئی, پیچھے ہفتہ ہوا ہے. جی بالکل. اور وہاں پہ میں نے 2-3 گھنٹے وہ جو اٹک خورد میں جہاں سے KP سے انٹر کرتے ہیں جو ٹریفک ساری, اور میں نے خود مانیٹر کیا. میں بسز پہ بھی چڑھی,
پرائیویٹ کارز وہاں سے جو گزریں, جو رکشوں پہ لوگ آ رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں آ رہے جا, ہر ایک جو گاڑی ہے اس کو روکا جاتا ہے, اور وہاں بچے چاہے وہ کسی کی چادر کے نیچے چھپے ہوئے ہیں, کسی بستر کے نیچے چھپائے ہوئے ہیں, سب کو ہم نکال کے چیک کر کے قطرے پلا کے پھر ہم پنجاب میں انٹر ہونے دیتے ہیں. اور وہ ڈی سی صاحب سے میں نے ساری بریفنگ بھی لی, بہت اچھا ہماری وہاں پہ ٹیمز کام کر رہی ہیں, سیکیورٹی ہے ہر طرف, سب کو پتہ ہے کہ جی اب آپ پنجاب میں نہیں انٹر ہو سکتے جب تک کہ آپ بے قطرے نہیں پیے. تو اس لیے ہماری وہاں پہ بہت, اب کچھ ہمارے جو ٹرانزٹ پوائنٹس ہیں وہ ناری اڈہ ہو گیا, نیازی اڈہ ہو گیا, ایئرپورٹ ہو گیا, ریلوے اسٹیشن یہاں پہ بھی ہیں, لیکن ہوتا یوں ہے نا کہ جس طرح ایک بس جب انٹر ہوئی وہاں سے اور آتے آتے آدھے سے زیادہ لوگ تو ویسے ہی اتر جاتے ہیں, تو سختی وہاں پہ زیادہ کرنے والے. یہاں پہ بھی ہم کراتے ہیں, یہاں پہ ہم اب پبلک سروس کے میسیجز بھی لاؤڈ سپیکرز پہ ہم چلوا رہے ہیں, ایک ڈیڈیکیٹڈ ہم ایک وہ ڈیسک بھی بنا رہے ہیں پولیو کا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی یہ حکومت پنجاب کہ اس نے لازم قرار دیا ہے کہ آپ نے یہ تعاون بھی کرنا ہے اور یہ پلوانے کچھ. پھر بھی بٹ میں نے دیکھا تھا, میں ایک دو پشتون ہمارے بھائی تھے, وہ بچوں کو میں نے کہا آپ نے پلا دیے, جی ہم ادھر پلا کے آئے تھے. میں نے کہا جی ادھر آپ نے بھلے سے پلائے ہوں گے, ہم نے تو اپنے یہاں ہم نے تو اپنے آپ کو یہاں پہ محفوظ کرنا ہے, تو آپ مہربانی کر کے پھر آپ پلوائیں اپنے بچوں کو. میں سے بتائیے گا کہ پولیو کے کیمپین یعنی کہ سارے میئرز بھی لیے جا رہے ہیں, کیمپین کے لیے آپ علماء کا تعاون حاصل ہے ہمارے؟ جی یہ بہت ایک امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیں 3 طریقوں سے ہم یہ اپنی کیمپین میں اویئرنیس کر رہے ہیں. ایک تو نمبر علماء, جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ, کیونکہ علماء ہمارے جو ہیں, ہمارے جو بھی بات کرتے ہیں لوگ ان کو سنتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم سارے 95% مسلم کنٹری ہے, تو ان کی ایک ہماری ایک بڑی ایک مذہب کے ساتھ لگاؤ بھی ہے, تو پھر ان کی بات میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وزن ہے اور سنتے ہیں, تو ان کو ہم نے انگیج کیا ہے, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. پھر نمبر 2 آپ کے سوشل میڈیا کے جو انفلوئنسرز ہیں, ٹک ٹاکرز ہیں, وہ لوگ جن کی لاکھوں کی فالوئنگ ہے, اور ان کو انگیج کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ہماری میڈیا ٹیمز جو ہیں وہ اپنے ان کے جو میسیجز بھی چلوا رہے ہیں, ان سے باقی جو ہے نا اس طرح سے ان کی ساری انفارمیشن کی فلو جو ہے نا ان کے تھرو بھی آگے پہنچا رہے ہیں. جو فالو کر رہے ہیں وہ امپلیمنٹ کریں, بات سمجھیں کہ پولیو کا خاتمہ ضروری ہے. جی 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 اور کیوں آپ نے ویلکم کرنا ہے ٹیمز کو, کیوں آپ نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے. ایک قوم بن کے ہم نے اسے چیلنج کو جو ہم نے قبول کیا ہوا ہے. اور تھرڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک کمیونٹی کے جو ایلڈرز ہوتے ہیں نا, جو نوٹیبلز ہوتے ہیں, وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جو بزرگ ہوتے ہیں, جرگہ میں بیٹھتے ہیں, سارا کچھ نا, جن کی بات سمجھی جاتی ہے, مانی جاتی ہے, جن کی بات سمجھی جاتی ہے اور مانی جاتی ہے, ان کو ہم نے انگیج کیا. ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, پھر وہ جا کے اپنی کمیونٹی کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں, ان کو کنونس کرتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں جو اور ان کی لینگویج میں کرتے ہیں, بالکل, تاکہ کمیونیکیٹ آسانی سے, کمیونیکیشن سندھی ہے تو سندھی میں, پشتو ہے تو پشتو میں, اور پنجابی ہے تو پنجابی میں, اس طرح سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سوشل میڈیا ایک بڑے پازیٹیو طریقے سے اس کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے. بالکل صحیح. میں ریڈیو پاکستان کے توسط سے کوئی میسج دینا چاہیں لوگوں کو پولیو کیمپین کے حوالے سے؟ جی بہت امپورٹنٹ میسج ہے. آپ کو پتہ ہے کل سی ایم صاحبہ نے خود لانچ کیا. ان کے لانچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود اس کو سپروائز کر رہی ہیں, ان کی اونرشپ ہے, پوری پنجاب حکومت کھڑی ہوئی ہے. اس کے بعد پھر ہم پنجاب اسمبلی میں ہم نے اسپیکر صاحب ہمارے ہیں, ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, انہوں نے سافٹ لانچ کی اور انہوں نے ایک واک کی اور یہ میسج دیا اسپیکر صاحب نے خاص کہ آپ نے تعاون کرنا ہے, آپ نے جو ہے اپنے بچوں کی خاطر, پاکستان کے مستقبل کی خاطر آپ نے پولیو ٹیمز کو ویلکم کرنا ہے. تو میں بھی یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ جب آپ کے پاس پولیو ورکرز آتے ہیں ویکسینیشن کے لیے تو ان کو خوش آمدید کہیں, ان کے ساتھ تعاون کریں.
جو بھی آپ کے گھر میں بچے ہیں 5 سال سے کم، چاہے وہ مہمان کوئی آئے ہوئے ہیں یا آپ کے اپنے بچے ہیں یا جو بھی ہے، اس کے متعلق آپ صحیح ان کو انفارمیشن دیں، ڈیٹا دیں، ویکسین پلوائیں. اور بلکہ نہ صرف یہ، اگر آپ کے کچھ کمیونٹی میں یا محلے میں کوئی لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں اس کو، یا وہ چھپا رہے ہیں یا نہیں صحیح انفارمیشن دے رہے ہیں، ان سے بھی بات چیت کریں. ان کو کہیں یہ نیشنل کاز ہے اور یہ ہم نے اکٹھے مل کے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور پنجاب کو اور پاکستان کو پولیو فری بنانا ہے. تو یہ میسج ہے. اور اب یہ 7 دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں بھی وہ آئیں گے اور ہمیں پکی پوری امید ہے دسمبر میں بھی یہ دوبارہ ایک راؤنڈ ہوگا اس کیمپین کا. اور ہم پکی یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم 100% اپنے ٹارگٹ میٹ کریں گے اور نیکسٹ ایئر تک انشاءاللہ تعالی ہم پولیو فری ہو جائیں گے. جی ناظرین، جس طرح آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی فوکل پرسن برائے پولیو عظمیٰ کاردار نے بتایا کہ پولیو کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے. پوڈ کاسٹ کے ساتھ قاسم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.